اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال سبحانہ وتعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فعدوا عنی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائی اور دوست اور بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے ایک ضابطۂ حیات، ایک دستور حیات قرآن کے شکل میں نازل فرمایا، اور ہمیں یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کا، اور ہمیں بتایا ہے کہ اگر دلوں کا چین سکون چاہتے ہو تو مجھے یاد کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس دل پہ میرے اللہ کا پہرا ہے، یہاں نہ مال جا سکتا ہے، یہاں نہ تن دولت جا سکتی ہے، یہاں پر نہ خوبصورت گاڑی جا سکتی ہے، یہ روح نہ کسی خوبصورت شکل سے اثر لے سکتی ہے، نہ مرغزار، نہ کوثار، نہ بہترین وادیہ۔ اس دل پر اللہ کا پہرا ہے، یہ دل اللہ کو جانتا ہے۔ اگر اس روح کو اللہ ملا تو اسے سب کچھ ملا، اگر اس روح کو اللہ نہ ملا تو اسے کچھ نہ ملا۔ اللہ انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور انسان کے اندر اللہ کا طلب ایسا ہی ہے جیسے انسان کے اندر روٹی اور پانی کا طلب ہے۔ جیسے انسان کو روٹی نہ ملے تو بے قرار ہوتا ہے، پانی نہ ملے تو بے قرار ہوتا ہے، اسی طرح اگر اس حضرت انسان کو اللہ نہ ملا تو اس کے بے قراریوں کا کوئی علاج نہیں۔ تو آج نوجوان نسل، جوان اپنے جوانی کو ضائع کر رہے، اپنے کانوں میں ہیڈ فون دے کر اپنے دل میں زہر اتار رہے ہیں، اور دل میں موسیقی کے ذریعے سے، سرساز کے ذریعے سے منافقت کو اور نفاق کو، اس کے گندم کو اور اس کے بیج کو بویا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن روحوں کا غذا ہے، قرآن روح کا غذا ہے، گانے روح کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ روح، میں نے جیسے عرض کیا، یہ ہر چیز سے ناشنا ہے، یہ اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو جانتے ہیں اور قرآن کو جانتے ہیں۔ اگر اس میں ہم نے اللہ کو بٹھایا، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کا پانی ہم ان کو لگایا، تو یہ دل ان چیزوں سے آشنا ہے۔ باقی یہ گانوں سے اور ہیڈ فون کے لگانے سے اور بڑے بڑے سلطان کے محفلوں کے لگانے سے یہ دل نہ آشنا ہے۔ تو آج کا نوجوان نسل کانوں میں ہیڈ فون دے کر، گاڑیوں میں موسیقی، بازاروں میں موسیقی اور ہوٹلوں میں موسیقی، اور جہاں جہاں پر بھی جاؤ گے تو سارے نوجوانوں نے اپنے کانوں کو ان چیزوں سے گندہ کیا ہوا ہے۔ تو جو گانے سنتے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن ان کو آخرت کے گانوں سے اور اپنے آواز سے اور اپنے حبیب کی آواز سے محروم رکھے گا۔ جو نہیں سنتے دنیا میں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹونس دے، اپنے کانوں کو محفوظ کرے، اپنے زبان کو محفوظ کرے، اللہ پاک اس کو آخرت میں حور کی آواز، سب سے پہلے اللہ پاک سارے جنتیوں والوں کو اعلان فرمائے گا اور حوروں سے کہے گا، میرے یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے، ان کو جنت کی موسیقی سناؤ۔ تو حور کی آواز ہوگی، جنت کی ساز ہوگی، سارا جنت مہک میں بدل جائے گا اور سارا جنت ساز میں بدل جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اس طرح کی آواز سنا ہے دنیا میں؟ لوگ کہیں گے نہیں سنا۔ اللہ فرمائے گا، اس سے اچھا سناؤں؟ لوگ کہیں گے کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا، اس سے اچھا آواز۔ اللہ پاک اب داؤد علیہ السلام کو بلائے گا اور ان کو ممبر پہ بٹھائے گا، پھر اللہ پاک ان سے فرمائے گا کہ میرے بندوں کو سناؤ۔ پھر داؤد علیہ السلام جو زبور سنائے گا، اور وہ جو دنیا میں سناتے تھے زبور کو، تو کائنات دم بخود ہو جاتا اور ہوائیں رک جاتی تھی، جانور اور پرندے سننے کے لیے نکلتے تھے۔
پھر اس کے ساتھ جنت کی ساز ہوگی اور حور کی آواز ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اس طرح سنا، لوگ کہیں گے نہیں سنا۔ اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سناؤں؟ لوگ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس سے اچھا ہے یا حبیبی، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ بلائے گا اور ممبر پہ بٹھائے گا اور اللہ فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ۔ پھر حضور پاک علیہ السلام سورہ یاسین سنائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا اس سے اچھا سناؤں؟ لوگ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھے کیا ہے؟ حور کی آواز، داؤد علیہ السلام کی آواز، اپنے حبیب کی آواز۔ اللہ فرمائے گا اب تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رضوان فرشتے سے فرمائے گا پردے ہٹاؤ، آج تک میرے بندوں نے مجھے بن دے کے بلایا ہے، پکارا ہے، آج میں اپنے آپ دکھاؤں اپنے بندوں کو۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، 70,000 پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے آئے گا اور اللہ پاک جو سب سے پہلے انسانوں سے کلام فرمائے گا، اللہ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تم پر میری طرف سے سلام ہو۔ پھر اللہ پاک سورہ رحمان سنائے گا اور کان اس کی آواز سے سرشار ہوں گی، آنکھیں اللہ پاک کی لذت سے دیکھنے سے لذت پائے گی اور لوگ ایسے مدہوش ہو جائیں گے کہ پیچھے قصور بھول جائیں گے، جنت بھول جائیں گے، حور بھول جائیں گے، اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور اللہ کے دیکھنے میں مست ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، گانے ہم نہ سنیں۔ نوجوان نسلوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے کانوں کو محفوظ کرے، کی جگہ قرآن سنیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا چین چاہتے ہو تو مجھے یاد کرو۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدا بھی ہے، یہ رہبر بھی ہے، یہ ہادی بھی ہے۔ قرآن ماحول بیمار ہے تو قرآن شفا ہے، اور جسم بیمار ہے، خود آپ بیمار ہو، قرآن شفا ہے۔ رزق میں برکت نہیں، قرآن شفا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے کے لیے قرآن شافی بھی ہے، ہادی بھی ہے، رہبر بھی ہے۔ یہ ہر موڑ میں آپ کو راستہ بتائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا کہ توفیق نصیب فرمائے، اور اس آوارہ گردی سے اور فحش سننے سے، دیکھنے سے اللہ پاک ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔